तुम नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया, अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई, मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजूदा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज की, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई, सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद 2 टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक 2 टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते, बेशक। अगर हुजूर ना जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5। अब छठा हाथ का मौजज़ा क्या? हालांकि ये एक मौजज़ा नहीं, ये दर्जनों मौजज़ात की जंजीर है, लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ हाथ के जो हाथ से मुताल्लिक है हुजूर के वो बता रहा हूं, जो हाथ से मुताल्लिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो देखो, कुछ लोगों को जो अल्लाह अक्ल देता है ना वो हक कबूल करते, कुछ लोग जिद्दी हटदरम होते हैं वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक मेरा सवाल पूरा हो गया, अब तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों ए बेटा चुप रहो थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि बच्चों को आगे नहीं बैठने देना, मैं कहता हूं लेकिन नहीं बैठने दो, ये अपना मुस्तकबिल है, ये सुनेंगे तो कल इनको याद रहेगा। 2-4 बच्चे बदमाश दिखते हैं, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल बदमाश नहीं है, थोड़े से, अगर मना कर दें तो अभी चुप हो जाएंगे, अभी नहीं करना बात, ठीक है ना बेटा? हुजूर का जिक्र सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारी तकदीरें संवरेगी, बड़े होकर तुम भी बहुत बुलंद बनोगे। हुजूर का जिक्र सुनो। ये जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, ये हम अपने बचपने से उलमा की तकरीर सुनने जाते थे,
بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی. ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر جو ہم جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، اور صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے سناتے تھے. جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے. یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی. تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو. ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تمہیں ملے گی. تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے. تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی. بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے. لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں. جب کہہ دوں اب چپ، سب بچے چپ. دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ. ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی. اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے، تم سب کو خوب بلندیاں دیں. اللہ تعالیٰ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے. ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے. اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے. حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا. اب حضور نے مسکرا کے کہا حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ. حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں. حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں. حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا. کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں. بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے جب تو گھر سے چلا تھا تو جب تجھے خط ملا تھا، تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا. اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، نبی بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے. میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں. حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے. تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے. بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا؟ تو شفا چاہتا ہے نا؟ شفا چاہتا ہے نا؟ بول شفا چاہتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، مسلمان ہو جا اور جا، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی. سبحان اللہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی. اللہ اکبر. حبیب کا سوال دل میں تھا، حضور نے کہہ دیا اور حبیب نے سن لیا. حبیب کو پتا تھا کہ میرا سوال یہ ہے، یمن میں میرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا بالکل یہی سوال ہے میرا. حضور نے جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو جہل کی اور مکے کے ان گنڈوں کی ساری سازش ناکام ہو گئی اور انہوں نے سوچا جس کو مذاق اڑانے کے لیے بلایا تھا وہ تو غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. حبیب عقل مند تھا، حق مان لیا. ابو جہل بھاگا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے نہ تھے، جن کے مقدر میں کفر لکھا تھا، وہ بدماش گنڈے سب بھاگ گئے. انہوں نے سوچا ہم تو مذاق اڑانے کی بات کر رہے تھے. اب حبیب سے حضور نے کہا جا اب جلدی جا گھر جا اور دیکھ خوشخبری. اب جیسے حبیب تیز رفتاری سواری سے گئے نا، کہہ جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، رات کو پہنچے، دستک دی.
تو دروازہ کھلا، دیکھا جو بیٹی کو لنگڑی، لولی، مکی، گونگی، اندھی، بہری چھوڑ کر کے گئے تھے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ۔ حبیب نے دیکھا، بیٹی تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ حبیب کی بیٹی نے کہا، ابا جان آپ جب مکے گئے تھے نا تو ایک رات ایسا ہوا تھا، میں پڑی تھی، سوتی پڑی تھی، ایسے میں ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، جس کے وجود ناز سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، وہ آیا اور میرے بستر پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنے سے میرا کمرہ معطر ہو گیا، میرا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا، اور آ کر کے کہتا ہے، بیٹی میں وہاں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم پہ کیا لگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کے اسلام عطا کر رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ابا جان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان ہو گئی، تو میرا جسم اچھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے۔ یہ حضور کے کل ہاتھ کے 6 معجزے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 معجزے ہو گئے۔ لیکن یہ 6 پر بات مکمل نہیں ہوتی، اور بھی حضور کے ہاتھوں کے۔ اب بتائیں، جب ہاتھوں کے 6 معجزے ہم نے آج سنے، ہزاروں پڑھ سکتے ہیں، بے شک بے شک۔ اگر وقت رہا انشاءاللہ کسی موقع پہ تو آپ سنیں گے۔ دیکھو یہ حضور کے ہاتھوں کے معجزے۔ حضور کے ہاتھ تو اپنی طرح بظاہر ہیں، لیکن حضور علیہ بلکہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ امام علیہ سنت تو کہتے ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔